عزیز طلباء و طالبات، السلام و آداب۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جملہ کی تعریف، اس کے اجزاء اور بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے ترکیب کے لحاظ سے جملے کی اقسام یعنی قسمیں، اور مرکب جملے کی اقسام۔ ترکیب یا صورت کے لحاظ سے جملے کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو ہم مفرد کہتے ہیں اور دوسری کو مرکب کہتے ہیں۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، ایک کو۔ تو مفرد جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک فعل پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے بتایا تھا فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، یعنی ایسا لفظ جو کسی کام کو ظاہر کرے۔ فار ایگزامپل، میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے اور اس قلم کے ساتھ میں کاپی کے اوپر ایسے کر رہا ہوں، تو اس کو کہیں گے لکھنا۔ یعنی میرے کام کو ایک لفظ نے ظاہر کیا، وہ لفظ ہے لکھنا۔ اسی طریقے سے جس جملے کے بیچ میں صرف ایک فعل پایا جاتا ہے اور ایسے جملے میں صرف ایک مسند اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے، مسند اور مسند علیہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس یہ جملہ ہے اسلم نے پانی پیا، اس میں اسلم جو ہے وہ مسند الیہ ہے اور پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ تو مفرد جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے اس میں ایک ہی فعل پایا جاتا ہے۔ مثال، اسلم نے پانی پیا، اس جملے میں ایک ہی فعل پایا جاتا ہے، وہ ہے پیا۔ سلمہ اسکول جاتی ہے، اس میں ایک ہی فعل ہے جانا، جاتی، ٹھیک ہے۔ تم کب آئے، اس میں ایک ہی فعل ہے آئے، آنا سے آئے۔ تو یاد رکھیں گے کہ ایسا جملہ جس جملے کے بیچ میں صرف ایک فعل، ایک ورب پایا جاتا ہو، اس جملے کو ہم مفرد جملہ کہتے ہیں، اور مفرد کے معنی ہی اکیلے کے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مرکب جملہ۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں پیچیدہ چیز کو۔ جیسے مفرد اکیلے کو مرکب ہو گیا جب ایک سے زیادہ چیزیں مل کر کوئی ایک چیز بنے، اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مثال، ہمارے گھر میں دو چیزیں پکتی ہیں، چولہے پر تیار ہوتی ہیں، ایک کو ہم چاول کہتے ہیں اور ایک کو ہم سبزی کہتے ہیں۔ چاول مفرد ہے، اکیلا ہے، اور سبزی مرکب ہے کیونکہ اس کے بیچ میں نمک ملا ہے، تیل ملا ہے، ہلدی مرچی وغیرہ، تو اس لیے وہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ تو مرکب کسی مجموعے کو کہتے ہیں، کسی کلیکشن کو کہتے ہیں۔ تو مرکب جملہ کون سا ہو گیا؟ جب دو یا دو سے زائد جملے مل کر ایک مفرد جملے کا مفہوم ادا کرتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ جملے مل جاتے ہیں لیکن ان کا مفہوم جو ہوتا ہے، ان کا سینس جو ہوتا ہے، وہ ایک ہی سینس ادا کرتے ہیں، ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ یا ہم یہ کہیں کہ اس جملے کے بیچ میں ایک سے زیادہ فعل، ایک سے زیادہ ورب ہوتی ہیں، تو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں خود بھی لکھا کہ اس میں ایک سے زیادہ فعل پائے جا سکتے ہیں، جیسے
مجھے اطلاع ملتی تو میں ضرور آتا۔ اس جملے میں دیکھیے اطلاع ملنا اور آنا یہ دو فعل ہیں، تو اس لیے یہ جملہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اور دوسری بات، مجھے اطلاع ملتی یہ ایک جملہ ہے، میں ضرور آتا یہ دوسرا جملہ ہے، اور ایک لفظ نے بیچ میں آ کے وصل کیا، ان کو ملایا، تو یہ دونوں جملے مل کے تو ایک مفہوم کو ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ محنت کرنا اور کامیاب ہونا دو جو فاعل ہیں وہ اس کے بیچ میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، مرکب جملے کی اقسام۔ مرکب جملے کی دو اقسام ہیں، پہلی ہے مطلق اور دوسری ہے ملتف۔ مرکب مطلق ایسا مرکب جملہ جس میں ہر مفرد جملہ جداگانہ برابر کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بھی مرکب ہے، مگر اس میں مرکب میں دو جملے مل کے، لیکن ان میں سے جو ایک جملہ ہوگا وہ جملہ جو ہے اپنا ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی مرکب جملے کے بیچ میں جب دو ایسے جملوں کو جوڑ دیا جائے جو اپنی ایک الگ سے حیثیت رکھتے ہیں، یعنی دونوں الگ سے اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی دوسرے جملے کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی دو جو جملے ہوتے ہیں دونوں مل کے ایک مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ دو جملے ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے، یعنی مفہوم کو ظاہر کرنے میں اگر ہم ان کو الگ الگ کر لیں تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا علی آیا اور اسد چلا گیا، یہاں دیکھیے علی آیا اور اسد چلا گیا۔ علی آیا اگر ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں تو یہ بھی اپنی مفہوم کے اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور اسد چلا گیا یہ بھی الگ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور لفظ اور کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ان دونوں کو جو ہے وہ جوڑ دیا، ملا دیا، اس لیے ہم اس کو مرکب مطلق کہتے ہیں۔ اب ہے مرکب ملتف، ایسے جملے جس میں ایک جملہ مرکزی یعنی اصلی ہوتا ہے، ایک جملے کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے اور باقی جملے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دو جملوں کو ہم آپس میں ملائیں گے، ایک جملہ اپنی الگ سے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا جملہ اس کے تابع آتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جملہ اس کے زیر آتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے دوسرا جملہ۔ جملے کا پورا مطلب کسی ایک جملے سے پورا سمجھ نہیں آتا ہے، یعنی جب ہم نے اوپر پڑھا تو مطلق میں کیا تھا کہ ہم الگ کر لیں تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی تھی پوری، لیکن ملتف میں یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو الگ کر لیں گے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال، جو قلم گم ہو گیا تھا وہ مل گیا، اگر ہم اس کو الگ کر دیں گے جو قلم گم ہو گیا تھا تو پورا مفہوم نہیں ظاہر ہوتا، تو گم ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انسان کے ذہن کے اندر ہے نا خود ہی ایک آواز آتی ہے اندر سے کہ بھائی گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو بات پوری یہاں تک ایسے ہوگی جو قلم گم ہو گیا تھا وہ مل گیا، یعنی پہلا جملہ جو قلم گم ہو گیا تھا یہ مرکزی جملہ ہے اور وہ مل گیا یہ اس کے تابع آیا ہے، جیسے یہاں بھی لکھا ہے اس جملے میں قلم مل گیا اصل جملہ ہے، مرکزی جملہ ہے، اور جو گم ہو گیا تھا اس کے تابع آتا ہے۔ اس طریقے سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مرکب جملہ کیا ہے، مفرد جملہ کیا ہے، مرکب جملے کی اقسام کیا ہیں۔ آپ طلباء اس کو غور سے سنیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیں اور انشاءاللہ میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ، فی امان اللہ۔